اگر عقیدہ آخرت کی بات کرے تو کفار مکہ جو تھے، جو مکہ کے کفار تھے، وہ عقیدہ توحید کے خالصتاً منکر نہیں تھے. اس عقیدے کو سمجھے. کفار مکہ وہ خالصتاً عقیدہ توحید کے منکر نہیں تھے، وہ خدا کے وجود کو سمجھتے تھے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ رب کا وجود ہے، لیکن وہ اس عقیدے کے ساتھ اپنے بتوں کو ساتھ ملا لیا کرتے تھے. یعنی کہ وہ خدا کے وجود کے قائل تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو شریک کر لیا کرتے. یہ جو کفار مکہ ہیں ان کا عقیدہ توحید تھا. اور جو کفار مکہ تھے ان کا عقیدہ رسالت بھی وہ خالصتاً اس کے منکر نہیں تھے. یعنی کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے، یہ باریک بات ہے، وہ رسالت کے منکر نہیں تھے کہ رسول آتے نہیں ہیں. مکہ کے کفار اس بات کے قائل تھے، اس بات کے معترف تھے. وہ کہتے تھے کہ بھئی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے نبی آتے ہیں. اگر وہ انکار کرتے تھے تو فقط حضور کی ذات کا کیا کرتے تھے. کہتے کہ یہ رسول نہیں ہے، لست مرسلا، یہ رسول نہیں ہے اللہ کے. رسولوں کے ہم قائل ہیں لیکن یہ رسول نہیں ہے. عقیدہ توحید کے بھی خالصتاً منکر نہیں، عقیدہ رسالت کے بھی خالصتاً منکر نہیں، لیکن جو عقیدہ آخرت ہے اس کے کفار مکہ جو ہیں وہ خالصتاً منکر تھے. مکہ کے کفار عقیدہ آخرت کی ڈٹ کر مخالفت کرتے. وہ کہتے کہ بھئی یہ زندگی سب کچھ ہے، اس زندگی کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی زندگی ہے ہم اس کو اپنی عیاشیوں میں بسر کر لیں، ہم اس کو شرابوں میں بسر کر لیں، ہم اس کو مختلف طرح کے نشوں میں اس کو بسر کر لیں، کیونکہ اس زندگی کے بعد وہ دوسری زندگی کے قائل نہیں تھے. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے. اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آئے گی وہ حقیقی زندگی ہوگی جس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. تو کفار مکہ ان کا عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا. وہ کہتے تھے کہ بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی نہیں آئے گی. اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی. یہ قرآن کریم سورہ یاسین میں ان کی دلیل موجود ہے. اب کفار مکہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین ہے. کفار مکہ نے اعتراض کیا. کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. وہی رمیم، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان میں مٹی بھر جائے گی، ان کا گودا ختم ہو جائے گا. دوبارہ ان کو کون ذات زندہ کرے گی؟ دوبارہ تو یہ زندہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ کفار مکہ نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عقیدہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، اس زندگی کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا ہے. میرا رب نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی کی اگلی آیت اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس ذات نے اس ہڈیوں کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. یہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اسے اعتراض کا جواب دیا. فرمایا کہ اب تو ہڈیاں موجود ہیں نا، ابھی تو کوئی نہ کوئی اجزاء موجود ہیں، وہ چاہے ہڈی کی صورت میں موجود ہو، کسی بھی صورت میں کوئی نہ کوئی جز موجود ہے. فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. جس ذات نے ان ہڈیوں کو بنایا، ان ہڈیوں کے اوپر بھی ان کے اندر گودے کو بھرا اور ان کے اوپر ماس کو چڑھایا، گوشت کو اس کے اوپر چڑھایا، وہ ذات فقط وحدہ لا شریک کی ذات ہے. فرمایا کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، یہ گل سڑ جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے ان کا، وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا تھا وہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے ان کو دوبارہ زندہ فرما دے.